بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ناظرین، آج ہمیں جس مہمان شخصیت نے جوائن کیا ہے وہ ایک معروف سیاستدان ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب. ویلکم ٹو دی شو. ویسے تو بتانے کی ضرورت نہیں تھی مگر بہرحال لوگوں کو اس میں دلچسپی ضرور ہوتی ہے کہ آج کل آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجمان بھی ہیں. جی، اور عمران خان صاحب کا میڈیا ایڈوائزر. سبحان اللہ. اور بہروب نگر سے ہمیں جوائن کیا میاں شہباز شریف صاحب نے. میری ارے پتہ تھا کیوں ہے. اچھا، آپ کو پتا ہے مجھے مخالف سیاستدانوں کو ایک صوفے پہ بیٹھے دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے. ہم ایک پیج پہ بھی ہیں انشاءاللہ. آپ اور چوہان صاحب ہاں جی ایک پیج پہ. ان کا پورا تعارف کروائیں کہ یہ وہ شہباز شریف صاحب ہیں جنہوں نے 9 مہینے میں اس پاکستان کی لٹیا ڈبو دی ہے. یہ بات ہے، کیا بات. آپس نکال لے. آج شو کنڈکٹ چوہان صاحب تو نہیں کر رہے. چوہان صاحب مہمان ہے یار، انہیں سے بات ہوگی نا. شہباز شریف صاحب پچھلے 9 مہینوں میں جتنے ایکسپوز ہوئے ہیں پوری زندگی ایکسپوز نہیں ہوئے. میں جدوں بھی ایکسپوز ہوا 9 مہینے بعد ہی ہوا. ان کا ایک تعارف یہ ہے کہ یہ وہ شہباز شریف ہیں جن کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں ایچکن پہنوں اور وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھاؤں. لیکن بدقسمتی سے پوری زندگی ان کی اس خواہش کے راستے میں ان کا بڑا بھائی اور ان کی بھتیجی حائل رہی. اب جب یہ بن گئے تو بننے سے پہلے انہوں نے دعوے کیے تھے کہ میں وزیر اعظم بنوں گا تو پاکستان کے دریاؤں اور نہروں میں شہد اور دودھ بہا کریں گی. جب میں وزیر اعظم بنوں گا تو پاکستان کے کھیتوں سے سونا اور چاندی اگلا کریں گے. جب میں وزیر اعظم بنوں گا تو مینار پاکستان اور بادشاہی مسجد کے میناروں سے مرغ مسلم اچھل اچھل کے غریب عوام کے منہ میں گرا کریں گے. لیکن جب یہ اقتدار میں آ گئے تو آج پاکستان کی قسمت میں فاقے، ڈاکے، دھماکے، ناکے اور چاکے. میاں صاحب آپ ہی جواب دیں. جواب میں دینا تھا. جواب میرا ودیا. جواب میرا ٹاپ تھا. بٹیا نو پورا ہوئے بچیاں دے نام. بس یہی فنکاریاں نے یہی فنکاریاں، یہی کلاکاریاں. بس ہم نے نہ اس تو اگے تو نہ اس تو پیچھے. ہم نے کچھ نہیں کیا. ملک گیا ڈوب. ہم نے کچھ ملک کا ستیہ ناس تو سوا ستیہ ناس. انہوں نے یہی پرابلم ہے. ان آگے سے سن دینے نہ آپ نے سنا دینے. صاحب انہوں نے سر جی 40 روپے 45 یا 50 روپے دا آٹا سی 125 تک لے آئے. ویسے میاں صاحب فنکاریاں انہاں دیا دیکھو جنا. آپ تو وہ تھے نا 300 روپیہ دے وچ حکومت جناب پی ٹی آئی دی ہے. سستی روٹی شروع کرنے والے آپ تھے اور کہاں آ کے یار پہلے میں انہاں دی کھنگ خارش پوری کرا نا. اے تو شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب سن 2 روپے دی روٹی ملتی رہی ہے سستے تندوراں تو جناب. اچھا بھائی اب اور کوئی نہیں بولے گا، صرف چوہان صاحب اور طاہر انجم صاحب. میں پھر شیپ کر لاں. نہیں تہاڈا کارکن ہے. پہلے جواب ایک منٹ ٹھہر جاؤ. پہلے جواب میں دینا تھا جنہوں نے میرے کوڈل بال سٹیا ہے. شاہ صاحب اگر ہم نے نہیں کیا، ہم نے سونے کی فصلیں نہیں اگائیں تو کیا 3 سالوں انہوں نے جوس فری کرتا ہے. اچھا جی، یہ حقیقت ہے جی. 3.5 سالوں میں پاکستان کی تاریخ کے 25 پچھلے سال جو تھے ان کی ہسٹری میں فارن ریمیٹنس سب سے زیادہ 31 ارب ڈالر. درست ہے. اس میں کوئی سنتے رہے اس کو وہ نہیں کر سکتے. ایکسپورٹ لیول 32 ارب ڈالر 25 سال میں پہلی دفعہ. درست ہے. 10.6 لارج اسکیل مینوفیکچرنگ گروتھ ریٹ 25 سالوں میں پہلی دفعہ. 4.2 ایگریکلچرل گروتھ ریٹ 25 سالوں میں پہلی دفعہ. یہ بھی ڈیبیٹیبل ہے. اچھا پھر اس کے بعد 3100 ارب سے زیادہ کبھی ٹیکس کلیکشن نہیں ہوئی پاکستان کی ہسٹری میں. پہلی دفعہ 6100 6100 ڈبل. درست ہے. اور یہ ٹارگٹ پورا نہیں کر سکے. اور دنیا کی ہسٹری میں جہاں جہاں پہ پارلیمانی جمہوریت ہے وہاں پر بہترین جو یارڈ سٹک اور معیار ہے نا حکمرانی کا، صدارت یا وزارت عظمیٰ کا، وہ اس حکومت کا یہ ہے کہ وہ ٹیکس کلیکشن کتنا کرتی ہے. ہم نے 6100 جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن کر کے دی. آپ کا کرونا کرائسس 100 سال بعد اس بڑے صغیر کے اندر آیا. اس کے 2 سال کے باوجود پاکستان کے سارے مائکرو اور میکرو لیول کے انڈیکیٹر بہترین رہے. انہاں کول پوچھو تسی کی سواگا کیتا جانا 25 سالاں تسی بڑکا ماریاں انہاں ساریاں تسی جنا پانی نال پکوڑے تلے انہاں ساریاں انج کر کے جنا گلاں کیتیاں. انہاں ساریاں کی کیتا انہاں نے مصیبت میں. یار ہم چوہان صاحب کو ٹاک شو سے اٹھا کے یہاں لے کے آئے گے یار. کوئی اور بھی طرح کی باتیں کریں گے. کیوں ٹاک شو بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ تواڈے پلیٹ فارم تے ڈانس والے سٹیپ شروع ہو گئے ہیں. آپ اس وقت یوٹیوب میں جائیں شہباز شریف ڈانس آپ لکھ کے جنا رکھ دیں. سٹیج تے دے ڈانس کر دینے بدو بدی. تو مجھے ایک کلپ یاد ہے الحمرہ میں فنکشن ہو رہا ہے، صاحب بہادر تقریر کر رہے ہیں. تقریر کرتے کرتے اچانک پتہ نہیں کون سا جن اور کون سی روح ان میں حلول کر گئی. سارے مائک پکڑ کے ایسے ایسے گرا کے جناب جن 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 کر کے نچنا شروع.
میں ناچنی سے رہا میں انہاں مائکاں چوں اپنا مائک لب رہا ڈرامہ ان دنیا کا سب سے بڑا ڈرامہ ہے نا پاکستان کا نہیں میں انہی کے سٹائل میں جانا پاکستان کا نہیں دنیا کا دیکھو سب سے بڑا ڈرامہ ان ساری باتوں کا جواب رنگ روڈ اور موٹر وے اچھا موٹر وے بھی سن لو آج آپ کے پروگرام میں جناب میں یہ ریویل کر رہا ہوں 1 جون 1993 کو بیگم کلثوم نواز صاحبہ اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ دے آمین انہوں نے اپنی بیٹی کو ساتھ رکھ کے جب اس کی عمر 19 سال تھی یہ جو 4 فلیٹ خریدے نا ایون فیلڈ کے 16A 17A ان میں سے پہلے 2 جو 17 اور 17A خریدے وہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے ایک صحافی کی کہ وہ اسی موٹر وے کی کمیشن کا پیسہ تھا جیف گراہم نامی بندے سے انہوں نے وہ 2 فلیٹ خریدے موٹر وے جو تسی اپنا پورا خاندان سواریا یہ تو تہاڈا عزیز سی پرچہ تہاڈے بھی ہونا چاہیے یہ تو خیر ان کا الزام ہے یار تسی تے خاموش ہو نا جواب پی ٹی آئی جوائن کرنا سے میرے پیچھے پے رہے ہو جانا آڈا نہیں بڑھدا بولنا نہیں آپ واقعی پی ٹی آئی جوائن کرنا چاہ رہے تھے سر پھر میرے خلاف پلاننگ ہون رہی ہے تسی کی کرنا سر نہیں جوان صاحب غلط بیانی سے کام لے گل کرو یار تسی دعوت دیتی سی سر انہوں نے من کار بلایا نہیں آپ نے دعوت دی تھی کہ انہوں نے سر انہوں نے مجھے گھر بلایا گھر بلا کے انہوں نے اپنی جناب کوئی چادر جو ہے نا کوئی انہوں نے خاندان کے سربراہ کی میرے ہاتھوں سے پہنائی پھر میری منتیں کی کہ یار میں تنگ آ گیا شہباز شریف تو بڑا نااہل آدمی کوئی نہیں ہے میں اسی نااہلی تو تنگ آ کے میں پی ٹی آئی جوائن کر لیا اور ہاتھ جوڑنا پھر رہے اور میں 1-2 دفعہ ٹائم طے بھی کیتا کار مصروفیت ہو گئی جس وچوں رہ گئے نا شکر ہے میں پی ٹی آئی جوائن نہیں کیتی نہیں تو ہن پھڑیا جانا سی میں جوان صاحب مخالفت مگر یہ بات درست ہے سر تسی کیوں کنفرم کرنا چاہتے ہیں نہیں میں آپ کو موقع دے رہا ہوں کہ آپ جو کہنا چاہیں کہیں لکھ مخالفتاں جوان صاحب نال لیکن آج انہوں نے بندہ پڑھواتا تو حکومت قائم رہے گی آپ کی حکومت گج وج کے بس جوان صاحب دھیان رکھنا ہے 9 واری میری دوجی باں بھی ٹوٹ جائے الزام ہمیشہ ہم پہ لگے ہیں لیکن ثابت کچھ بھی نہیں ہوا بتائیں 16 ارب روپے کی کرپشن کے جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن صاحب بہادر حلف اٹھا رہے تھے وزارت عظمیٰ کا جیسے آپ اقتدار میں آئے ہیں سب کچھ ریورس ہو گیا میں یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے سوال تو گھڑی دا بھی ثابت ہوا ہے یہ 13 پارٹیوں کی جو مکس 4 پارٹی ہے نا یہ پی ڈی ایم جس کا نام میں نے رکھا ہوا ہے آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن یقین جانے میری اپنی ساری پولیٹیکل زندگی میں ان جیسے نااہل ان جیسے نکمے ان جیسے کھٹو حکمران میں نے نہیں دیکھے جتنے اچھے مکالمے لکھ دینے فلم لگاؤ ملک ڈوبا ہوا ہے ملک ڈیفالٹر ہو چکا ہے وہ بھی گئے دیوالیہ ہو چکا ہے سنیں ڈیفالٹر ہو چکا ہے پوری دنیا کے سامنے ابھی ڈیفالٹ نہیں ہوا خدا نہ سنیں پوری دنیا کے سامنے ابھی تو پیسہ ریلیف مل مانگنے گیا گئے تھوڑا سا جوان صاحب اب یہ دیکھیں نا 8.8 ارب ڈالر کی کمٹمنٹس تو ہوئی ہیں اور سر کمٹمنٹس کون جیتا تیرے زلف کے سر ہونے تک کیا بات کر نہیں ہم بھی اسی سیاست اور معیشت کے طالب علم ہیں اس میں سے تقریباً 5-6 ارب سے زیادہ کی جو کمٹمنٹس ہیں وہ اداروں کی ہیں مثلا ورلڈ بینک کی ہے سر اداروں کی بھی ہو گئی آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے پھر سعودیہ کی جو کمٹمنٹ چائنا سر چائنا کی ہے ہمارے دور ترکی سر یہ تو ممالک ہے جہاں سے ملی ہمارے جانا ہے دور کے اندر بھی جناب یہ اسی طریقے سے کانفرنسز اس سے پہلے بھی چیزیں ہوتی رہی ہیں جو اعلان ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن کچھ اور ہوتی ہے نہیں مگر اداروں والی پیمنٹس تو ہمیشہ آتی ہیں نا لیکن مجھے ایک چیز بتائیں نا چھوڑیں ان چیزوں کو ابھی یہ جنیوا صاحب بہادر گئے ہیں ملک ڈوبا ہوا ہے 100 افراد کا ڈیلیگیشن ہے اور ہر فرد کے ساتھ اس کے دوست اور اس کی فیملی ہے 100 بندہ جو لاکھ ڈالر اکٹھا کرے گل کتے جاندی شاہ صاحب کی تھی نا منگتے والی گل ایک بات کہوں گا جو کہ حالانکہ اس پہ بھی دل مانتا نہیں ہے یہ ایک بڑے شہر کے کرپٹ ترین میئر جنا کم از کم بننے کے قابل ہے سڑکاں بڑھالتی ہیں 36% کمیشن کھالتا ہے ایپل بڑھالتے 40% اچھا آپ کا اچھا ایمان دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک بات بتائیں یہ وزیر اعظم جو کہ نہیں جوان صاحب سیاست اپنی جگہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں یہ بہتر وزیر اعلیٰ تھے یا بزدار صاحب میں کہتا ہوں عثمان بزدار صاحب بھائی ہے میرا یہ بات درست ہو سکتی ہے لیکن بیچارہ پہلی دفعہ ایم پی اے بنے یہ بات بھی درست ہے پہلی دفعہ یہ 7 وزیر اعلیٰ بن گئے یہ بہتر آپ یقین جانے اگر آپ پرفارمنس کا کمپیریزن کریں گے نا پریکٹیکلی صحیح یہ سڑکوں اور جناب پلوں کو چھوڑ کے 100% اس سے بہتر ہے وہ بند کمرے سے پرفارمنس دیں دے سر یار اس کو اگر اس بیچارے کو اگر جناب دنیا زیادہ نہیں دیکھی ہوئی
وہ علیحدہ بات ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں. آپ ایگریکلچر سنیں انڈسٹری، ٹیکس ریونیو، ٹیکس کلیکشن، ایجوکیشن، ہیلتھ، آپ ان تمام شعبوں میں دیکھ لیں. نہیں، ٹیکس کلیکشن صوبوں کی بھی ہے. اب وہ ہمارا شو اس طرح کا نہیں ہے، صوبوں کی بھی ہے. ہیلتھ میں کہاں ڈیولپمنٹ ہوئی؟ ان تمام چیزوں میں آپ کمپیریزن کر لیں، ان کے 10 سال اور عثمان بزدار کے 3.5 سال، انہوں نے جتی دی خاک دے برابر بھی نہیں. ہیلتھ میں ویسے کیا ڈیولپمنٹ ہوئی؟ پی ٹی آئی کا جو ہیلتھ کارڈ تھا وہ وفاق کا تھا، وہ سمجھ میں آتا ہے. پورے پنجاب کے اندر کتنے نئے ہاسپٹلز بنے، کتنے نئے ہاسپٹلز بنے، 100%. میں بتا رہا ہوں 100% ہیلتھ انشورنس کارڈ. یہ اتنا پی ٹی آئی نہیں پی ٹی آئی وفاق، اور بھائی اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے نا. وہ تو پورے پاکستان میں ہو رہا تھا نا شاہ جی، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. تھا. آپ ان کو چیز دے دیں بنا کے چائے، ان کو پیو. نہیں، سارے صوبوں کے لیے تھا. پینا تو انہوں نے ہے نا. کے پی کے میں بھی تھا، سینٹر میں بھی تھا. اگلی سنیں، ہسپتال دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے 10 سالوں مجھے آپ بتا دیجیے 3-3.5 سالوں میں کسی ایک ہاسپٹل کی بنیاد رکھی گئی ہو. کیا کہہ رہے ہیں وہ پی کے ایل آئی اس قدر شاندار. جی، کم از کم 12 سے 14 جناب میگا ہاسپٹلز ہیں وزیر اعلیٰ خان سے لے کے اٹک تک، جن کی بنیاد نہیں، جو کمپلیٹ ان میں سے آدھے ہو چکے ہیں صرف گیٹ لگے ان 3.5 سالوں میں. ڈیرہ غازی خان سے لے کے ملتان سے لے کے لاہور سے لے کے راولپنڈی سے لے کے اٹک تک آپ کے کم از کم 12 میگا ہاسپٹلز ہیں. جہاں سے بات کر رہے ہیں کوئی بات آپ نے مجھے بتایا ہوتا تو میں آپ کو ان کے نام گنواتا جانا. نہیں، آپ اگلا شو رکھ لیں. ہاں آپ رکھ لیں، پراپر نام لوں گا، بتاؤں گا. مریض رہ گیا ہو جی، میں اون اوتھ دعوے کے ساتھ آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، صوبوں سے متعلقہ جتنی منسٹریز اور جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں ان تمام کی پرفارمنس، تمام کی بڑی کیا ہے، زراعت، صنعت، تعلیم اور صحت. زراعت کے حوالے سے بھی چوہان صاحب میں تو سرگودز آدمی ہاں، 4 چیزیں ڈیولپمنٹ ہوئی. 4 بڑے ہم چوز کر لیتے ہیں. گنے کے ریٹ کے حوالے سے دیکھ لیں، 3.5 سال چلے اسی پہ آ جائیں. صرف ایک گنے کی فصل کے حوالے سے میں پرفارمنس دے دوں. آپ نے کہا ایگریکلچر کی 132-33 سے زیادہ یہ دیتے نہیں تھے، 176 طے کر کے ہم نے 210 روپے تک لے کے گئے. شوگر کین کمیشن بنایا. شوگر کی گنے کی فصل کی وصولی کسانوں کو ہوتی تھی اونوتھ ان 3.5 سالوں میں، اور ان کے اربوں روپے ہم نے بعد میں ادا کروائے. میں ایک شوگر کین بیچن گیا جناب بزدار صاحب کو، انہوں نے چوپ لیا سارا. 100 گنا زیادہ. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، چھوٹی سی آپ کو بات بتاتا ہوں. اگر بزدار صاحب کے دور میں اتنا کام ہوا ہوتا آج آٹا اتنا مہنگا ہونا ہی نہیں سی. آٹا مہنگا اس وجہ سے ہوا جناب والا کہ کیسے آ گئے. ہاں ابھی سن لیں. یہ بھی پچھلے سال 2022-19 جون کو نکمہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور نکھٹو وزیر اعلیٰ بیٹا حمزہ شہباز دونوں کی حکومت تھی. 19 جون کو 4 مہینے پہلے انہوں نے گندم کی ریلیز شروع کر دی. پاکستان کی تاریخ میں صوبے اکتوبر کے مہینے میں گندم کی ریلیز شروع کرتے ہیں. فلور ملوں کو ساری سمگل کر دی نکل گیا اور اربوں روپے انہوں نے کما لیا. 10 لاکھ ٹن اس کا جناب گیپ آیا، جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں بحران آیا. کیا وجہ؟ جو کہ سارا افغانستان نکل گیا. شاہ صاحب انہوں نے لوڈ سے ہنسی پہنچا دی. شاہ صاحب آپ نے ساری باتیں فیض صاحب کی سنی. آپ کچھ آپ نے جی یور ٹرن. اوکے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا یور ٹرن. میں کیا 4 سال بعد ہی بولیں گے. شاہ صاحب آپ کی باری ہے. ایسی بات نہیں ہے، اب صرف ہماری باری ہوگی. نہیں، آپ کی باری تو ابھی ہوگی نا، الیکشن تک ہی ہوگی نا. ساڑی شروع ہو گئی. نہیں، الیکشن تو کروانے پڑیں گے نا. آپ خیر سے جاؤ، تم الیکشن کا لفظ چھیڑ ہے ان کی آج کل. اچھا، یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ بھی 1.5 سال اور کھینچنا چاہ رہے ہیں مختلف حلقے بھی، یہ بھی درست ہے. اور پی ٹی آئی کا اس پہ کیا سٹانس ہوگا؟ انہوں نے پچھلے سال جب جنوری فروری مارچ میں ریجیم چینج آپریشن کی تیاریاں ہو رہی تھیں تو عالمی اسٹیبلشمنٹ اور ملکی اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے کمٹمنٹ لی تھی کہ ہم نے اگر منہ کالا کرنا ہی ہے نا تو پاجی ایسی 1.5 سال ایسے نہیں کرنا، اسی 2.5 سال ایسے کرنا ہے. 2.5 سال کے لیے ہمیں دیں گے تو ہم یہ پنگا لیں گے. ساری انفارمیشن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انہوں نے اپنی طرف سے 2.5 سال کا یہ پروگرام لے کر آئے ہیں. پر 9 مہینوں میں انہوں نے اپنے آپ کو نیکڈ کر دیا ہے. اب ان کو لانے والے بھی سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیڑیاں شکلاں کیڑیاں روحاں سر جوڑ کے بیٹھے عوام پہ مسلط کرتی ہیں. سر جوڑ کے بیٹھے اور ایک دوسرے کہہ رہے ہیں کوٹ ہے. شاہ صاحب ایسی بات نہیں ہے. ملک سٹیبل ہوگا تو سارے معاملات سٹیبل ہو گئے. دیکھیں میری بات سنیں، نانا ہلکی جی پلوانے بھی دھا رہے ہیں. یہ بتائیے، پرویز الہی صاحب کے ساتھ آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی، باقاعدہ آپ جناب جھک کے انہیں مل بھی رہے تھے اور وہ بھی کر رہے تھے. آپ کو بھی پتہ ہے پرویز الہی صاحب کے خیالات جو ہیں یہ ایک
ہے تو ہے بٹ آپ کو پتہ ہے کس قسم کی میرج ہے جو پی ٹی آئی اور پرویز الہی کے درمیان چل رہی ہے؟ یہی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ نیپیاں جو ہیں وہ تبدیل ہوتی رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ. بڑا زبردست سوال پوچھا. خوددار آدمی آپ. آج یہ آپ کے پروگرام میں ریویل کر رہا ہوں. چودھری پرویز الہی صاحب سے میرا 22 سال کا تعلق ہے. بڑا عزت اور احترام کا ہے. وہ بھی مجھے بیٹوں کی طرح عزت اور احترام کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں. میں بھی ان کا بزرگ کی حیثیت سے. ایک چیز ایسی ہوئی آج سے 1.5 سال پہلے, میں نئی اسمبلی کے ہال میں داخل ہوا پہلی دفعہ, جب میں نے دیکھا ہال کی پوری جو دیوار تھی نا, اس کے اوپر ختم نبوت کی احادیث, ختم نبوت کی قرآنی آیات, ختم نبوت کے حوالے سے ساری پریچنگ اور ٹیچنگ. میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ختم نبوت کے منکر جو ہے وہ پاکستان کے اندر اور عالمی سطح پہ کتنے مضبوط ہیں, اور عالمی سطح پہ کیا کیا سازش ہوتی ہے اس حوالے سے. میں نے وہ دیکھی, میرے دل کے اندر بے ساختہ, اور یہ ٹوٹلی چودھری پرویز الہی صاحب کی جناب انوویشن بھی تھی اس ہال کے حوالے سے اور ان کی انسٹرکشن کے اوپر. میرے دل میں جناب, کیونکہ میں فیاض الحسن چوہان 2 چیزوں کے حوالے سے بڑا کیئرنگ ہے. میرے اندر کوئی عبادات نہیں ہے, کوئی اخلاقیات نہیں ہے, میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس رسالت اور ختم نبوت کے حوالے سے یہ میرے والد کی جناب ٹریننگ بھی ہے اور میری فطرت کے اندر ہے کہ میں بڑا ٹچی ہوں. میرے دل میں بہت عزت احترام اس وقت ان کا بڑا, اور بائی چانس میں وہاں سے ہال سے نکلا نا اسمبلی کے اندر کسی اور آفس میں جانے کے لیے, تو سامنے سے چوئی صاحب آ رہے تھے اپنے سٹاف کے ساتھ اسمبلی اجلاس کنڈکٹ کرنے کے لیے. میں نے پہلی دفعہ وہ بے ساختہ اس ختم نبوت کی ان کی کنٹریبیوشن پہ میں نے ان کے گھوڑوں پہ ہاتھ لگایا, اور وہ دن اور آج کا دن 1.5 سال ہو گیا ہے. میں دنیا کا کوئی ماحول ہو, بیوروکریٹ ہو, منسٹر ہو, کوئی ماحول ہو, گیدرنگ ہو, میں ان کے گھوڑوں کو ہاتھ لگا کے ملتا ہوں, اور صرف ان کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے حوالے سے رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی جو قربانیاں ہیں اس کی نسبت سے ان کو میں کرتا ہوں. اچھا, ویسے اتنی آپ کی کمٹمنٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور آپ بہت ووکل بھی ہیں, مگر ہم دیکھتے ہیں کہ شہباز گل جیسے لوگ اور دیگر لوگ جو ہیں بہت پیچھے سے آتے ہیں اور آپ سے زیادہ خان صاحب کے نزدیک ہو جاتے ہیں, آپ سے زیادہ عہدے بھی بعض اوقات حاصل کر لیتے ہیں. تو پارٹی میں آپ کے خلاف سازشیں رہتی ہیں, کیا وجہ ہے؟ وہ امریکہ تو آئے نے, پنڈی تو آئے نے. اچھا بات یہ ہے شاہ جی, آپ بھی ماشاءاللہ نہیں دل ٹوٹتا ہے کبھی. آپ پڑھے لکھے ہیں, ہسٹری کے اوپر آپ کی نظر ہے, ساری چیزیں جانتے ہیں. یہ جو نا اقتدار کی غلام گردشیں ہوتی ہیں نا, اس پہ یہ چیزیں لگی رہتی ہیں. میں سیلف میڈ آدمی ہوں. نہیں لیکن دل ٹوٹتا ہے نا, سیلف میڈ آدمی ہوں, دکھتا ہے دل. دل تو لگا رہتا ہے اسی طرح ہے نا, کبھی خوشی کبھی غم, تارا رم پم پم, کبھی جیل کبھی تیل, آگے گاڑی پیچھے ریل, اندر لگا رہتا ہے. یہ نہ ہوتا کسی نے دیندے نہیں, یہ بہ کے صرف تارا رم پم کر دینا. کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب اور بہروپ نگر سے آئے ہوئے میاں صاحب, عمران خان صاحب, پرویز الہی صاحب اور دیگر احباب. نون لیگ دا ورکر سارا. ہاں, اور جس کو کہہ رہے تھے 3 برس پہلے میرے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ پی ٹی آئی میں آنا. تسی پی ٹی آئی جوائن کر کے چھڈو گے مینوں. اچھا ویسے آپس دی گل ہے, خدا نا واسطہ میرا پیچھا چھڈ دیو جوان صاحب. آپس دی گل ہے, اور مینوں ماڈل ٹاؤن نہیں بڑھن دینا انہوں نے. آپس دی گل ہے جی سر, ہن آرام ہے. ہاں جی آرام ہے. اچھا فیاض صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے الیکشن کب تک ہوں گے؟ دیکھیں اس وقت تو پاکستان کے جتنے معاشی, معاشرتی, سیاسی, فنانس کے حوالے سے جتنے مسائل ہیں, ان کا حل تو فری, فوری اور فریش الیکشن ہے. اس کے علاوہ تو اور کوئی نہیں ہے. اللہ کرے گی جی آپ کی پارٹی, آپ کے اس وقت بیٹھے, میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں, جیتے. لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کی پارٹی نئی حکومت بنا پاتی نئے الیکشنز میں, تو پھر آپ کا اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ آپ قبول کر لیں گے جو بھی آئے؟ سامنے اس وقت ساری صورتحال ہے کہ 80% کیونکہ تاثر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم ہی حکومت کریں گے تبھی عوام کرے گی. اور درست عوام بات ہے, جس کے ہونا ساتھ تو یہی کھڑی ہے. چاہیے. عوام آپ کے سامنے 80% عوام جانا جو سا مرضی سروے کروا لیں, آپ جاتی عمرہ کی ٹیم بنا دیں, آپ آل شریف کی ساری آل اولاد کے ممبران کے اوپر مشتمل سروے ٹیم بنا دیں, اگر رزلٹ 80% جناب عوام کی طرف سے نہ آیا کہ وہ خان کو چاہتے ہیں اور ان سے نفرت کرتے ہیں, تو آپ مجھے کہیے گا میں سیاست چھوڑ دوں گا. اس وقت کی جو صورتحال ہے, عوام اب سوشل میڈیا اور فیس بک پہ بیٹھ کے, ویسے سوشل میڈیا والے جو ہیں وہ تو زیادہ تر ان کے ساتھ ہیں. اب وہ سونگڑ گئے ہیں صاحب, جو پہلے 100% تھے اب وہ 50 سے بھی نیچے آ گئے ہیں. نہیں, آج بھی جو یوتھ کی زیادہ تعداد ہے وہ تو بڑا واضح نظر آتا ہے. تو یار الیکشن کرا دو نا, سندھ کا بلدیاتی الیکشن آپ نے ملتوی کر دیا, اسلام آباد کا بلدیاتی الیکشن آپ نے ملتوی کر دیا, کراچی کا بلدیاتی الیکشن آپ نے ملتوی کر دیا, کراؤ پھر الیکشن.
اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا الیکشن کیوں نہیں کرا؟ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، ایسے ہو گیا شیر دا جواب۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عوام کے ذہن بدل چکے ہیں اور عوام نہیں، ویسے الیکشن کیوں نہیں کراتے؟ جلدی کرا دیں۔ تمہیں پتا ہے تو الیکشن کروائے یہ پیپلز پارٹی جیت جانی چاہیے شاہ صاحب۔ ویسے اگر ستمبر اکتوبر تک چلے جاتے ہیں الیکشن، پی ٹی آئی تیار ہے اس کے لیے؟ بھائی جان 10 سال بعد بھی کرانا، لوگوں نے ووٹ نہیں، انہوں نے 76 دینا ہے۔ اس کا مطلب ذہنی طور پہ اب آپ تیار ہو گئے ہیں کہ اکتوبر تک چلے جائیں؟ اس بات پہ ان کی غلط فہمی ہے کہ الیکشن ڈیلے کر کے یہ کچھ حاصل کر لیں گے۔ مگر ایک بڑا واضح فرق آ رہا ہے، پہلے یہ بات سننے کے لیے آپ لوگ تیار نہیں ہوتے تھے، اب آپ آج 2 مرتبہ میں نے سوال کیا، دونوں مرتبہ آپ نے کہا کہ رزلٹ ہمارے انہوں نے روکے نا، اس کا مطلب ہے کہ اگر اکتوبر تک چلا گیا، رستے کی رکاوٹیں ڈالی نا۔ اب یہ خان صاحب کو نااہل کرانے کے حوالے سے، خان صاحب کو اپنے رستے سے ہٹانے کے حوالے سے، تو عدالتوں کا فیصلہ ہے نا، یہ کیسے کرا سکتے ہیں؟ سر آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن نے پچھلے دنوں خان صاحب کی جناب قابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے، حالانکہ الیکشن کمیشن کا سربراہ تو آپ کی مرضی سے آیا تھا۔ سنیں نا، حالانکہ آپ کی مرضی سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے 199 آرٹیکل کے تحت منع کیا ہوا تھا کہ آپ نے نہ تو کوئی گرفتاری اور نہ کوئی جناب وارنٹ جاری کرنے، انہوں نے جاری کر دیے۔ ہم نے گرفتاری دی ہے شاہ صاحب، ہم نے جیلیں بھگتی ہیں، بڑے میاں صاحب نے بھی، میں وزیر جیل خانہ جات رہا ہوں۔ سن لو جی آج دلچسپ بات، میں وزیر جیل خانہ جات رہا ہوں، میرے سے چھکا چھپا نہیں ہے کہ کس انداز سے انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں۔ 2 پیو پترا نے، اس انداز سے 2 پیو پترا ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز اچھا جیل کے اندر آپ کی وزارت میں بہترین پرفارم کرتے رہے ہیں۔ سر جی وزارت نہیں، آپ کی وزارت حالات جن کے پاس تھے ساری دنیا کو پتہ ہے، جو ان کو لے کے آئے ہیں ساری دنیا کو پتہ آپ ہے۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں وزارت آپ کی تھی مگر اختیار آپ کا سر نہیں تھا؟ یہاں پر بہت سی چیزیں نیب سے لے کے اور بہت سی چیزیں تھی جن کا کنٹرول تھا۔ نہیں آپ کے پاس نہیں تھا؟ نہیں کس کے پاس تھا؟ ہمارے پاس کنٹرول کس کے پاس؟ بہت سا کنٹرول نہیں تھا، کس کے پاس بس تھا۔ میں اب کھل کے بات نہیں کر رہا، سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں نا۔ انہوں نے جو موج میلہ اندر کیا ہے نا، انہیں باہر بھی نہیں کیتا زندگی۔ شاہ صاحب وہی گل ہو گئی کہ وزیر اعلیٰ جی 8 ڈشاں حمزہ شہباز کے لیے، اور ان کی بیماریوں کے باوجود ان کے موج میلے جو اندر کے ہیں نا، اگر وہ میں باہر نکالوں نا تو یہ شکل دکھانے کے قابل نہ رہے۔ میاں صاحب پھر اندر نہیں پڑھنا کرتے ہیں جیلیں کاٹی جو انہوں نے باہر نہیں کی دیا، جنہیں اندر کی دیا انہوں نے جیلیں کاٹی ہے، شکلیں ہیں نا جنہیں جیلیں کٹر ڈالی ہیں، اور اپنی بھتیجی کے پیٹھ پہ چھرا گھونپ کر وزارت عظمیٰ لی، لڑائی کرنے والی گل کرنا شاہ صاحب۔ اور آگے سے وہ بھی بڑے ہوشیار ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہریسا تے نیاری تے توا مچھی کھان والا نواز شریف، وہ نواز شریف کا بڑا پائی ہے۔ اس نے کیا کیا، اس نے پچھلے دنوں جناب ان کے ہاتھوں سے اختیار لے کے اپنی بیٹی کو جناب چیف آرگنائزر بنا کے کیا خبردار جو پارٹی دی تنظیم سازی والے پاسے آئے ہو۔ اچھا بات اب نوی ہمیشہ پاک لگ دینا شاہ صاحب۔ لوگوں نے 3.5 سال میں نئے پاکستان کا مزہ چکھ لیا ہے۔ آپس کی بات ہے، پوری گفتگو میں آپ نے نوٹ کیا کہ اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ ان کے پاس کیا ہے۔ میرے کو بہت کچھ میں دسنا جا رہی ہوں۔ اینج بلا کیوں ہے پاکستان کی عوام کی سوچ اور فکر، اور اینج بلا کیوں ہے آگے تو ہندے ویپر آن رکھو شاہ صاحب۔ دیکھیں ہم اتنی ٹینشنوں اور پریشانیاں بھگت کے دوبارہ اگر اقتدار میں آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام ہمیں پسند کر دیا، ملک کا بیڑا گرک کر دیا، عوام کا ستیہ ناش پھیر دیا، اکانومی کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ کہتے تھے جناب ڈالر کو نیچے لائیں گے، یہ ڈالر نیچے نہیں آیا، ڈار واپس آ گیا۔ ویسے یہ تو سوال ہے نا کہ ڈالر کیوں نہیں نیچے آیا؟ تو اندر ڈالر تھلے کدے بھی نہیں آتا۔ کرپٹ میئر بن سکتے ہیں، یہ تاریخ گواہ ہے، وزیر اعظم بننے کے قابل نہیں ہے۔ میں اس کی بڑھیا پرائم منسٹر پاکستان اگلی باری من تسی فیض الحسن چوہان بناؤ، انہیں کرانا بہت چوہان۔ اچھا چوہان صاحب آپ کالم نویس بھی اب تو کم لکھتے ہیں، مگر بہرحال آپ لکھتے رہے تو ہمارے جو سیاستدان پڑھتے لکھتے ہیں، قلم سے وابستہ ہیں، آپ کا شمار بہرحال اس کیٹیگری میں ہوتا ہے، تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کا رویہ جو ہے، آپ کے الفاظ کا چناؤ بھی ذرا تھوڑا سا مختلف ہوگا، سکہ رائج الوقت ہے۔ مگر جیسے اب یہ کسی کو بندر کہہ دینا، کسی کو کچھ کہہ دینا، آپ سمجھتے ہیں یہ درست ہے؟ اچھا یہ میری ویڈیو بڑی وائرل ہوئی پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے، اس کی وجہ لومڑی کہہ دینا کسی کو، اس کی وجہ 2 وفاقی وزیر عطا تارڑ اور رانا ثناء اللہ پنجاب اسمبلی میں آتے ہیں، گیلری میں بیٹھ کے پہلے سے اپنی پوری ممبران اسمبلی کی ٹریننگ کر کے انہیں سمجھا کے لاتے ہیں۔ شور شرابہ یہ تو شور شرابہ دنیا کی اس میں ہوتا ہے، یہ آ کے بیٹھ گئے برٹش، انہوں نے کیا کیا جی، ان کا ممبر کھڑا ہوا رانا مشہود کھڑا ہو کے اس نے کہا جی ہمارے وفاقی وزیر ببر شیر رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ جناب اس وقت بیٹھے ہیں، اور ساتھ ہی ناچنا کودنا شروع کر دیا۔ شیر تو ان کا نشان ہے نا، ساتھ ہی ناچنا کودنا شروع کر دیا، اور جو ہڑبونگ طوفان بدتمیزی اسمبلی کے اندر۔ اچھا میں نے 1 گھنٹہ میں دیکھتا رہا، ایک ڈانس دیکھتے رہے، 1 روپیہ نہیں دیتا۔ میں نے کہا یار چلو 5 منٹ کی ٹوکن آپ کی جناب احتجاج، 10 منٹ کا، 15 منٹ کا، گھنٹہ
گھنٹہ دیکھنے کے بعد پھر میں نے کہا یار اب ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو ان کی زبان میں جواب دیں. گالیاں نکالی. ویسے گالی رپورٹ تو نہیں ہوئی؟ رپورٹ نہیں ہوئی وہاں پہ, لیکن اندر ہال میں جنا تقریر کر کے نہیں. آپ کہہ رہے ہیں تو نعرے بازی کی صورت میں تو وہ کہہ رہا ہوں جو اخبارات میں مطلب ہے آپ نے وہاں پہ سیتا وائٹ اور ٹیرن کے حوالے سے جناب آپ نے اوپنلی جناب مسلسل آپ نے نعرے بازی کر رہے ہیں. کیا نعرے بازی کر رہے ہیں میں آپ کو نہیں بتا سکتا. گھنٹہ میں نے صبر کیا, میں نے کہا یار اب یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کی زبان میں جواب دیا. میں نے کھڑے ہو کے کہہ دیا یار یہ جس کو تم شیر شیر کہہ کے مخاطب کر رہے ہو یہ شیر نہیں, یہ مونچھوں والا باندر ہے, اور یہ 16ویں گریڈ کی لومڑی بیٹھی ہے کہ جو تم ساروں کو نچا رہی ہے اور پورے اسمبلی کا ماحول خراب کر رہی ہے. سیاست میں جیسا منہ ہوتا ہے ویسی چپیڑ مارنی پڑتی ہے. اب انہوں نے سارا ماحول خراب کیا, اس کا جواب دے دیا. یہ تو شکر کرو کنٹرول ہو کے دیتی ہیں تینن بھی بڑی گندی گندی گالیاں آتی ہیں. وہ نہیں من نہیں آتی ہیں پانچ دن سے صدا کرنا شریف آدمی ہے. نہیں مگر یہ سلسلہ رکے گا کیسے؟ پھر اگلی پارٹی ہے اس سے بڑھے گی, آپ اس سے بڑھیں گے, کسی کو تو روکنا ہے. جو کی بات نہیں ہے, کسی کو تو گالی کا جواب شائستگی سے دینا ہے. کیسے کیسے سخت الفاظ میں جو اسمبلی چنا سا وہ نہ ڈانس ہوندا سی نہ اس طرح دے رقابات ہوندے سن. صرف وسیع شاہ صاحب دا شعر ہوندا سی. زندگی آپ کے میرا نام نہ شامل کرنا, پر یہی طے ہے کہ یہ جگت بازی دوبارہ ہو. کب ٹھیک پڑھیں گے اسے آپ؟ کس کو؟ آج تک کوئی شعر انہوں نے ٹھیک نہیں پڑھا. زندگی اب کے بار میرا نام شامل نہ کرنا, اور یہ طے ہے کہ یہی کھیل دوبارہ ہوگا. اور پھر مزے کی گل یہ ہے بڑا پائی اس تو بعد کیا ہے, وہ چائنا گئے پچھلے ٹینیور میں, وزیر اعظم جناب بھائی ہے, ساتھ وزیر اعلیٰ یہ صاحب جناب بہادر, وہاں پہ آمنے سامنے جناب ان کا وہاں پہ پریزیڈنٹ بیٹھے ہوئے. انہوں نے جناب انگلش میں کہنا شروع کیا, جناب مسٹر پریزیڈنٹ مجھے بڑی خوشی ہے پاکستان اور چائنا کا جو تعلق ہے وہ آسمان سے گہرا اور زمین سے اونچا اور شہد کی طرح. آگے سے یہ جناب سمجھانے نہیں آسمان سے اونچا زمین سے گہرا. چلو کوئی بات نہیں, عمران خان صاحب نے بھی تھے جرمنی اور جاپان میں ملاتا. سلپ آف ٹنگ ہو جاتا. نہیں جرمنی اور جاپان کی لڑائی تو ہوئی تھی نا یار چوہان صاحب مگر نہیں میں پڑھی لکھی بات کروں گا, میری طرح ویلا تو نہیں ہے, ساری ہسٹری پڑھی ہے. جرمنی اور جاپان کی لڑائی تو تھی نا, اس لڑائی کے اینگل میں ایک فکرہ سلپ آف ٹنگ ہو گیا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. On the border region of Germany and Japan, they had joint industries. انہاں دا سلپ آف ٹنگ ہو گیا تو ساڈا ٹنگ آف سلپ نہیں ہو سکتا. ناظرین سٹے ود اس, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقت ہوا ہے نیوز اینڈ وائرل ویڈیوز کے کولاج کا. اور بھائی جو پہلی خبر میں نے پروگرام میں شامل کی ہے وہ آئی ہے سعودی عربیہ سے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو مرد اور عورت کا ریلیشن شپ ہے, جو میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے, اس پر اکثر ہم بات کرتے رہتے ہیں. اور یہ جو طلاقوں کی بڑھتی ہوئی شرح ہے یہ بھی ہمارے لیے تشویشناک ہوتی ہے. گھروں کو ٹوٹنا نہیں چاہیے, اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. پورا خاندان جو ہے وہ بکھر جاتا ہے, اور خاص طور پہ بچوں پہ بہت ہی اس کے برے اثرات پڑتے ہیں. اب جو آج کی خبر ہے یہ ریاض سے آئی ہے. شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی کہ بھئی اس کی بیوی جو ہے وہ سگریٹ نوشی کرتی. صرف اس بات پر ہائے اللہ, میں تو ڈبیاں کی ڈبیاں چڑھا جاتی ہوں, اگر میرے ان کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا. یہ چھپ کے سگریٹ پیتے ہیں؟ یہ بہت چھپ کے سگریٹ پیتی ہیں. اچھا, اس میں جو ایک یعنی کہ جو تکلیف دہ بات ہے, دلچسپ تو نہیں میں کہہ سکتا, وہ یہ ہے کہ اس رشتے میں رہ کے خاتون نہیں پیتی تھی. ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے نہیں پینی چاہیے, مگر اس بنا پہ طلاق دینا بہرحال یہ ایک بڑا کوشچن مارک ہے. ہو سکتا ہے مہنگے سگریٹ پیتی ہوں. مگر اس کیس میں جو عجیب و غریب بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جو اہلیہ ہیں وہ بیچاری پہلے پیتی تھی, شادی کے بعد اس نے پیے بھی نہیں. مگر شادی کے بعد شوہر کو پتہ لگا کہ بیوی جو ہے وہ پہلے سگریٹ پیا کرتی تھی, اس کو بنیاد بنا کر طلاق دے دی. اس نیکوٹین دا اثر 5 سال تک رہندا سر. یہ پہلے کٹھے پیندے ہونے نا, شادی تو بعد انہوں نے کہا نا ذرا سگریٹ لا کے دے مجھے. دیکھیں یہ سگریٹ کی وجہ سے طلاق ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے یہ تو ایک الگ گفتگو ہے, مگر یہ میں ضرور سمجھتا ہوں کہ ریلیشن شپ میں کوئی بات چھپانی نہیں چاہیے. خاص طور پہ وہ باتیں جو ہم سب کو پتہ ہیں کہ بھئی آپ کے پارٹنر کے لیے اہم ہو سکتی ہیں, سماجی حوالے سے وہ بات کبھی نہیں چھپانی چاہیے. اس رشتے کی بنیاد ہمیشہ خلوص اور سچائی پہ رکھنی چاہیے. ایتھے سچ دس کے بھی طلاق ہو جاتی. ویسے یہ $1 ملین کوسچن ہے کہ سب کچھ بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے. لیکن ہر سچ بولنے کے لیے بھی نہیں ہوتا. آپ نے ویسے اپنی بیگمات کو سب کچھ سچ بتایا ہوتا ہے یا کچھ چھپاتے ہیں؟ سچ ہی بولنا چاہیے, باقی انہوں نے آبے ہلیا. اچھا, جب آپ کی دوسری شادی ہو رہی تھی یا ریلیشن شپ, دوسری شادی تو ارینج نہیں ہوگی آپ کی؟ ارینج ہی ہوئی سر.
دوسری بھی ارینج تھی؟ لاؤ میں تیجی بھی ارینج کر لوں. نہیں تو آپ نے دوسری اہلیہ کو بتا دیا تھا ابتدائی ملاقاتوں میں ہی کہ بھئی میری پہلے شادی ہو چکی؟ انہیں پتا تھا کہ نہیں؟ نہیں ان کو نہیں پتا. واقعی؟ ہوئے 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 میں بھی اس خوف تو یہی کے اندر ہے ہوئے ہوئے پتہ نہ لگ جائے نہیں تھے ہوئے ہوئے ہوئے. نہیں دوسری اہلیہ کو نہیں پتا تھا کہ آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں؟ ان کو تو پتا تھا. ان کو پتا تھا. اچھا ایک بہت پرسنل سوال اگر آپ اجازت دیں. نہیں اچھا میرا بڑا دل چاہ رہا ہے ویسے پوچھنے کا. جی کو تجھے ایہو جہا سوال پوچھنا جہاں میرے کو جواب ہی نہیں ہونا. دیکھیں جب کوئی جواب نہ ہو تو یہ بھی بہت سارے لوگوں کے لیے ایک جواب ہوتا ہے. ہاں شاید بندہ بچ جاتا ہے ساڑھے رکھا نہیں بچ. نہیں پوچھوں؟ مجھے کوئی کلیو دے. میں پوچھنا ہی چاہ رہا تھا, ہے بڑا ذاتی نوعیت کا. دو بار ذاتی یہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب مرد دوسری شادی کرنے لگتا ہے تو بہت سارے معاملات میں جو دوسری اہلیاں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ بھئی پہلا جو گھر ہے اس کو آپ ختم کریں پھر میں شادی کروں. تو اس قسم کا کوئی مطالبہ ہوا تھا کبھی؟ نہیں سر, نہیں کبھی بھی نہیں کیا, نہ پہلی نہیں کیا. کیسی مزے کی آپ بات بتا, یہ ریکارڈ تو نہیں ہو رہا؟ نہیں دونوں میں سے کسی نے نہیں کیا. وہ مجھ سے محبت ہی اتنی کرتی ہیں شادی. آپ ویسے دونوں میں سے کس سے زیادہ محبت کرتے؟ آپ سے. میں تو بھائی ہوں نا آپ کا. وہ بھی دونوں میرے بھائی ہیں. اچھا یہ جو عرب فیملی ہے جن کے درمیان ڈیورس ہوئی ہے اس بات پہ کہ بیوی شادی سے پہلے سگریٹ پیتی تھی, شادی کے بعد پتہ لگا اور موصوف نے طلاق دے دی. یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا گڈ نیم؟ جاسم میرا نام ہے جاسم بن زاہد بن عبداللہ بن طارق بن سعود. باقی میں تو لکھ کے دے دینا. میں تو کتے ویکھیا ہے. پاجی طلاق دین دے ویکھیا ہونا ہے. اس طلاق تو بعد میں پوری دنیا چ مشہور ہو گیا. انہیں سر پر نہیں ہو کے طلاق دیتی تھی. اچھا آپ نے اس لیے طلاق دی کہ سگریٹ پیتی تھی؟ جی سگریٹ پیتی. شادی کے بعد تو کبھی سگریٹ نہیں پی انہوں نے؟ نہیں جی میں نے تو شادی کے بعد ہاتھ بھی نہیں لگایا. انج ڈبی چ سگریٹ کٹ دیندی. نہیں جی بکواس کر رہا ہے یہ دوئیں جیسا شخص. جی یہ جگتا تسی نہ دسیا کرو. پرانی چلم نہ ہوئے تے. یہ چلم تماکو سگریٹ مینوں لگدا ہے کسی ٹبیکو کمپنی چ لگی. ہن تانوں برفی دی جگر کرن تو تے رہی. میری پھوپھی نے اس کو بتا دیا, وہ تو چاہتی ہی نہیں تھی میرا گھر بسے. او ہو حالانکہ پھوپھی آپ حکا پیندی سی. تو ہمارے گاؤں وغیرہ میں خواتین حکا پیتی ہیں اور سگریٹ نہیں پینی چاہیے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, مگر اس بنیاد پر طلاق تو نہیں دے سکتے آپ کسی کو. جی میں بھی سگریٹ دی, میں تو طلاق نہیں دیتی. یعنی یہ رپورٹ ہوا ہے کہ آپ نے اسی وجہ سے طلاق دی کہ سگریٹ پیتی تھی ماضی میں. نو 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 اے گل ہی نہیں. شاہ جی میرے والوں کاٹن دے کاٹن پیے, مینوں کی اعتراض ہے؟ نہیں تو پھر آپ نے طلاق کیوں دی؟ شاہ جی وہ تیل دے کھوئے نے, وہ بیوی جو سگریٹ پی کے بیچ سوڑ دے. اس نے بھی تو لاکھوں باتیں مجھ سے چھپائی ہیں, پوچھے نا ذرا اس سے. مثلاً کیا کیا چھپایا انہوں نے؟ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھ سے پہلے اس کی 20 شادیاں ہوئی. کتنی؟ 20. آپ ان کی 21ویں بیوی ہیں؟ نہیں میں اس کی 41ویں بیوی ہوں. او ہو تم نے 20 بیویاں چھپا لی بیچ والی؟ انہیں جی سگریٹ چھپا لیا تو کیڑی ایڈی گل. یار اس کا تم ایک کش معاف کرنے کو تیار نہیں ہو. اپنی 20 بیویاں تم نے بیچ میں غائب کر دیں. وہ تیرے نے کش معاف کی تھی. سر ہے تے عربی جوڑا ہو گیا تے نال کون بیٹھے نے جی؟ نال باندرا دا جوڑا. ان کا بھی عجیب و غریب کیس ہے. ایسے لگتا کہاں ٹھیک کرایا ہے. مزے کی بات پتہ کیا ہے کہ یہ خبر آئی ہے چائنا سے. اچھا جی بیجنگ سے. یہ چائنیز نے میں کہا کووڈ تو بعد دے چائنیز. اچھا یہ جو صاحب ہیں ان کی بھی طلاق ہو گئی ہے, مگر اس مرتبہ ہاں مگر اس کیس میں بیوی نے طلاق دی ہے. سگریٹ کی وجہ سے؟ نہیں چرس کی وجہ سے. موصوف جو ہے نا جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بالکل ہی کام چور تھے. سارا دن یہ چلے جاتے تھے دریا پہ اور وہ کنڈی ڈال کے اور مچھلیاں پکڑتے رہتے, اور سارے گھر کے کام بھی بیوی کو کرنے پڑتے تھے, روزگار کے لیے بھی بیوی کو ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے تھے. تو بالآخر تنگ آ کر عدالت کے ذریعے بیوی نے طلاق لے لی کہ بھئی یہ تو مچھلیاں پکڑنے کے علاوہ کرتے ہی کچھ نہیں زندگی. شاہ جی مچھلیاں پکڑنا کوئی معمولی کام میں ہے؟ کنی محنت نہ مچھلیاں پھڑی دی ہیں جی. یہ دلی ایڈی بڑی مچھلی پھڑ کے لے آئے میں. اچھا جیڑا خوبصورت ہے نا یہ کنڈی نہیں پاندہ ہونا, یہ باں پا کے مچھلی کاٹ لیتا. شاہ جی انہیں میرا ساتھ نہیں دیتا. کیسے جناب؟ میں مچھلی کو شغل نہیں سی پھڑدا. اچھا میں تے تجارت نہیں پھڑنا سا. اچھا مچھی نال کیڑی تجارت ہوندی ہے؟ شاہ جی یہ دیسی کھگے جیسا آدمی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. وہ جی مچھی پھڑن دا فائدہ ہوئے جو انہیں جگہ تو انہوں ٹھیک کی تھی جی. ایڈی تو جل پر ہی کھلوندی نہیں.
ਅੱਛਾ ਮੁਮਨ ਦਰਿਆ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕੁੰਡੀ ਸੁੱਟੋ ਨਾ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਮੱਛੀ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੂਟ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਤਸਮੈਨ ਜੋ ਹੈ कम वक्त मारा 2-2 हफ्ते घर से बाहर रहता था और आते वक्त कहता था एक मछली मिली है। ये तेरी बीवी है कि तेरी दादी है? 2-2 हफ्ते घर आता था। जो 2-2 हफ्ते बेचारी को खाने को नहीं मिलेगा क्यों नहीं इस तरह दी हो जाना। यार वैसे एक सवाल तो पैदा होता है, कितने बरस आपने ये मछलियां पकड़ने की कोशिश की? 10 साल जी। असल जी बहुत बुरे तरीके ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਫੜਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। 10 साल हो गए ना मच्छी फाड़ते हैं पता क्यों नहीं फड़ी गई? क्यों? 8 साल खुशकी च कुंडी पा के बैठा यार ये बगैर गडोए तो मच्छी फाड़ता सी कुंडी ऐसी फेंक देता था? हाँ जी पानी च जाके अपने को कहते सी गडोया ही तो गंडोया क्यों नहीं लगाते थे कुंडी के आगे? 2 दफा ने कोशिश की थी गडोया लाने की, गडोया दे हथी पै गया इन्हें फिर एक गडोया फड़ने की कोशिश की थी गडोया थले कहता डोंट टच मी ਇਹਦੀ वजह तो मच्छियां रेड सी तो डेड सी वाल बढ़ गई सन। ये कैसे मुमकिन है? ये पानी में उतरता था क्या? ਇਹਦਾ ਸਾਇਆ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮੱਛੀਆਂ कैसे लाओ भी आ गया जी। तो खुद आपने कभी कोई मछली नहीं पकड़ी? अच्छा चंगे पढ़े लिखे हो दियां गल्लां च आ गए हो। तो बीबी आपने अपने शौहर को समझाने की कोशिश नहीं की कि रोजगार पर भी कुछ तवज्जो दे, अपनी जिम्मेदारियां भी निभाए? बहुत कोशिश की शाहजी, रात को माफी मांग के सोता था तो वह फिर दरिया पे चला जाता था। ਚਾਈਨਾ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦਾ। अरे बहन तुमने चेक किया? क्या पता इसने दूसरी शादी कर रखी हो। लो मैनू मच्छियां वेख के दौड़ जांदियां ने, शादी किथों करनी मैं? दूजी शादी एडा शाहिद इकबाल। चलिए आपको मछली पसंद कौन सी है? मुझे सब पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह। केड़ी-केड़ी नस्ल दी मच्छी हुंदी? यार यही जो सब अवेलेबल है मार्केट में, रोहू है, सामन है, देसी खग्गे हैं, झींगे हैं, सोल है। सामन मच्छी तो अपने मजा, सामन आए सामन। हाँ वो क्या बात है, वो हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती जी खरीदन लगे एक बार हार्ट नु हाथ पैंदा। हाँ थोड़ी सी महंगी है। ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਮੱਛੀ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੋਵੇ। और शादी वो जो एक उल्टी मछली होती है ट्राउट। ट्राउट वो तो हमारे यहाँ सवात आप जाएं, मैं स्कर्दू गया था एक मरतबा, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, तो वो ट्राउट उन्होंने मुझे खिलाई थी। सुभान अल्लाह। वापस पैदल आए होने। नाज़रीन ये था आज का ज़बरदस्त, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।